اختیار صاحب، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی پاک سعودی جو معاہدہ ہے یہ کتنا اہم ہے، اسلامی کے اتحاد کا ایک پہلا قدم ہے، اور ایسے میں جب مغرب کو بھی جواب دینا بڑا ضروری تھا، فلسطین کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، گریٹر اسرائیل پلان بھی، پھر جس طرح قطر پہ جب حملہ کیا گیا اس کے بعد مسلم ممالک اس طرح کے اتحاد سامنے آ جانے، اس میں سعودی عرب، پاکستان، اور اس کے ساتھ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی ممالک اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ جو مسلم بلاک کی باتیں ہوتی تھیں ابھر کر مسلم بلاک سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فضا بہن۔ بات ایسی ہے نا کہ یہ جو ایک اسٹریٹجک معاہدے کا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے، اس امبریلا کے نیچے بہت کچھ ہے۔ اس کے نیچے آپ کی ایک بڑھتی اٹھتی اور توانا معیشت دکھائی دے رہی ہے۔ آپ اس وقت ایک ہوتا ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح ڈسکرائب کر دوں کہ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے حلقے میں پاپولر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے صوبے میں پاپولر ہوتا ہے، پھر وہ ملک میں پاپولر ہوتا ہے۔ بات اب صرف مسلم امہ کی امامت کی نہیں ہے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف پہ اور پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں لگ چکی ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا۔ 1998 میں جب لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے، پھر اس کے بعد مشرف کا دور آیا، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اس پہ کام شروع ہوا کہ ہم نے یہ معاہدے مسلم ممالک کے ساتھ کرنے ہیں۔ وہ جو بھٹو نے خواب دیکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانا ضروری تھا۔ 5-6 سال پہلے ہو جانا تھا۔ بانٹے جائیں گے، 2-3 کروڑ نوکریاں بھی آئیں گی، مدینے کی ریاست ہوگی، اور امیر اور غریب کے لیے ایک نظام انصاف اور قانون ہوگا۔ اس شور شرابے میں یہ ساری چیزیں دب کے رہ گئی، پیچھے رہ گئی۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا ڈپلومیٹک سفر جو ہے وہ ڈیریل ہو گیا۔ تو آج جو معاہدہ آپ نے کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت صرف پاکستان کے نہیں، مسلم امہ کے، وہ پوری دنیا میں ایک ہیرو کی طرح وہ ابھر کر آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو اس وقت جس پوزیشن پر ہیں، میرے خیال میں وہ شہرت، عزت کی اور وقار کی بلندیوں پر ہے۔ یہ جو کمبینیشن دونوں کی بنی ہے، یہ بڑی بہترین کمبینیشن ہے، اور اس کی کنٹینیویشن ابھی ہوگی۔ آپ نے جیسے سوال کیا، اس میں کئی ملک جو ہیں وہ شامل ہونے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ اس میں شامل بھی ہوں گے۔ ایون صرف مسلم نہیں، نان مسلم ممالک میں سے ایک ملک نے بھی اپنی شمولیت کا اظہار کیا ہے۔ تو لیٹس گو۔ اور اس میں جو ہے یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کی اور ڈپلومیٹک پالیٹکس کی انٹرنیشنلی آپ کی ری ڈائریکشن الحمدللہ ہو چکی ہے۔ امجد خان صاحب، انہوں نے کمبینیشن کی بات کی، فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، دونوں بہت کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام کو سراہا جا رہا ہے دنیا بھر میں۔ یہ آپ لوگ بھی ایک کمبینیشن کی بات کرتے تھے، اس کمبینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تنقید کی جاتی تھی کہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہونا بہت اچھی بات ہے، سیاسی جماعت جو کہ حکومت میں ہے اور عسکری لوگوں کا ایک پیج پہ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اب آج کل آپ بہت تنقید کرتے ہیں جب کمبینیشن کی بات کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں میں اتنا جو چینج آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میری بات، چونکہ آپ کا ایک سوال کمپریہنسو مانگ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ معیشت کس پوزیشن میں تھی۔ 6% پہ ہم گروتھ ریٹ تھا ہمارا۔ اس وقت آپ کے ریزرو کتنے تھے؟ آپ کی ٹیکسٹائل کہاں کھڑی تھی؟ آپ کی سیمنٹ انڈسٹری کہاں تھی؟ تو سر، آپ لوگوں کے دور میں ماضی کے ساتھ سب سے زیادہ وزیر خزانہ ہی تبدیل ہوئے تھے۔ میری بات سن لینا، جب آپ میرا جواب لے لیں۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے جواب دینے دیجئے، پھر آپ سوال کریں اگلا۔ دیکھیں اس وقت معیشت کہاں کھڑی تھی۔ ابھی یہ پی ڈی ایم 1، 2 اور 3 ڈالر کہاں پہ ہے، تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنا ہے، یہ ہمیں کتنے میں دے رہے ہیں، ہمارے وقت میں کتنا تھا۔ اچھا، اگر یہ بیساکھیوں پہ نہ ہو تو ان کی ذاتی مجھے 1% کوئی کارکردگی دکھا دے کہ انہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے۔ ہر ادارے کو جو ہے وہ جو ہے اس کا نظام زمین بوس ہو چکا ہے۔ کتنے اداروں کو دیکھ، الیکشن کمیشن دیکھ لیں، عدالتیں دیکھ لیں، کون سا، اچھا پارلیمنٹ دیکھ لیں، کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنا کردار ادا کر۔ اچھا معیشت کی بات کریں، آج کیا ڈالر بہتر ہے؟ کیا آج کسان جو ہے وہ پنجاب کا ہو جو سیلاب میں ڈوب چکا ہے ان کے نکمے پن سے، مجھے بتائیں کیا اس کو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں؟ کیا اس کو، میں تو خود گیا ہوں، آپ چلی جائیں وہاں پہ دیکھیں
نہ لوگوں کو راشن مل رہا ہے، نہ لوگوں کو ٹینٹ مل رہا ہے. ٹینٹ ابھی تک اتنے دنوں میں نہیں ملے تو کب ملیں گے؟ اچھا، نہ ان کے جانوروں کو چارہ دیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری، میں نے پہلے بیان کی، انڈسٹری تو زیرو بٹن اختیار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی اچھا ایک منٹ، ایکسپورٹ مجھے بتا دیں، ایکسپورٹ ہماری کتنی ہے؟ چلے اختیار صاحب سے پوچھتے ہیں نا، اختیار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اختیار ولی میں نیازی صاحب امجد بھائی کی باتیں سن رہا ہوں. آپ نے سوال جو کیا ہے وہ حرام ہے جو اس طرف آ جائیں، وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. یہ کبھی چارے کی بات کریں گے، کبھی مطلب بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی وقار کی، بات ہو رہی ہے. جب آپ نے کہا تھا اپنے دور حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھائیں گے، آپ نے کہا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، قرضے دگنے کر کے گئے، پاسپورٹ کی قدر نیچے آ گئی، کرپشن کی ریشو جو ہے وہ اوپر چلی گئی، پاکستان کی عدلیہ کی ریٹنگ جو ہے وہ نیچے آ گئی. یہ آپ کی پرفارمنس تھی. سر پیٹرول کی بات آپ کرتے ہیں، یار اللہ آپ کو خوش رکھے امجد بھائی، ذرا چیک کر لیں. 65 روپے کا پیٹرول تھا اور آپ نے 40 روپے میں دینے کا وعدہ کیا تھا. اگر ایک دن آپ کی حکومت میں پیٹرول 40 روپے کا بکا ہو، مجھے کل سے آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گے. آئی چیلنج یو آل آف یور پارٹی، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں. بجلی کے یونٹ 5 روپے کا تھا اور آپ نے کہا تھا ہم 2 روپے میں دیں گے. اگر ایک دن بھی آپ نے 2 روپے کا یونٹ دیا ہو بجلی کا، میں کل سے استعفیٰ میں آج سے دے دوں گا، سیاست نہیں کروں گا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے. کیا کیا؟ پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا. اور ڈپلومیٹکلی آج جس سعودیہ کے ساتھ دیکھیں، عزت اللہ سب کو دے دیتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیڈر کو سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ محبت اور دوستی میں اپنا جہاز دے دیا تھا، یہی محمد بن سلمان تھا. لیکن پھر آپ کے لیڈر نے اس جہاز میں بیٹھ کے کیا کیا باتیں کی، کیا کیا نقلیں اتاری، شکلیں بنائی کہ اڑتے ہوئے جہاز کو ان کو واپس موڑ کے لانا پڑا اور واپس اتار دیا کہ اپنا جہاز کرو. یہ ڈپلومیٹک، یہ آپ کی یہ سفارتی تعلقات تھے. ترکیہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا، چائنا نے آپ کو گڈ بائی کہہ دیا تھا، یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا، قطر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا. کون تھا دنیا میں کسی ایسے ملک کا؟ مودی کو آپ کا لیڈر کالیں کرتا تھا اور وہ مس ہو جاتی تھی. وہ مس کالیں یاد ہے آپ کو؟ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلق نہیں تھے، کسی کے ساتھ نہیں تھے. آج نام لے لیں کسی ملک کا، پوری دنیا میں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، کسی ملک کا نام لے لیں جس کے ساتھ ہمارے تعلق اچھے نہیں ہوں. ساری دنیا اس وقت پاکستان کے گرد جمع ہو رہی ہے، پوری دنیا اس وقت فیلڈ مارشل اور آپ کے وزیر اعظم کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. لوگ جا کے اٹھ کر سلام کرتے ہیں، اور آپ وہی، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں ذرا یہ اگر آپ حالات کو بھانپ لینا تو پاکستان کا جہاز اتنی تیزی سے اوپر چلا گیا ہے کہ آپ نیچے پلیٹ فارم پہ ایسے ہی رہ گئے ہیں. آپ کی ٹرین بھی چھوٹ گئی، آپ کا بس بھی چھوٹ گئی ہے. اب اس شور شرابے میں اور اس ترقی کے منزل میں، یہ ترقی کے سفر میں آپ کا فارم 45 اور 47 کوئی نہیں سن رہا، اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. آپ ابھی اذانے دیں بے وقت، یا اپنا وہ مشن کیا پتہ نہیں کون سا تھا، کل تو آپ کی اپنی پارٹی نے اس کا ستیہ ناش کر دیا نا، نور ایسے نام رکھ دیا تھا آپ لوگوں نے. اب ان باتوں پہ کوئی مشن نور، ان چیزوں پہ اب کسی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب لوگوں کی دلچسپی پاکستان میں ہے.